سیرت کے سفر میں یہاں پہنچتے ہوئے تو دل سے یہی صدا نکل رہی تھی کہ کہاں ہم اور کہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اتنا بڑا کام کروا لیا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور وہ بھی انعام یافتہ کتاب کے اوپر رحیق المختوم اور اللہ تعالیٰ کا خاص احسان. اور جو کہ بہت سارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ مشکل لگ رہی ہوتی ہے علیحدہ پڑھنے سے اور اکٹھے پڑھنے سے بہت آسان لگی اور آسانی سے جلدی سے سمجھ آ گئی. تو یہ سارے کا سارا ٹوٹل اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے. اس کے اوپر ہم بہت زیادہ شکر گزاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. الحمدللہ رب العالمین. سبھی دل کی گہرائیوں سے بھی بولے اور زبان سے بھی کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں بھی عطا فرمائی اور یہ 3 ماہ گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا. آج ہماری جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ ہے تقریباً کلاس، ایک کل لیکچر ہے، اس کے بعد لاسٹ کلاس ہوگی. تو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سفر کو ہم رکنے نہیں دیں گے. اس کے بعد ایک اور سفر چھوٹا سا شروع کریں گے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ جو ہے وہ لاسٹ کلاس میں آپ کو بتاؤں گی. اس دعا کے ساتھ آغاز کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیرت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ہر عمل کو اس کے مطابق ڈھال دے. ہم لوگ پچھلی دفعہ جو ہے وہ حج جو زیر امارت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوا 9 ہجری کو، وہاں تک ہمارا لیسن تھا. آج جو یہ سارے ہم نے پیچھے غزوات پڑھے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ایک نظم مصنف نے ڈالی ہے اور بہت اچھا جو ہے وہ تجزیہ رکھا ہے، جس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، سرایا اور فوجی مہمات جب دیکھیں تو کوئی بھی شخص جو جنگ کے ماحول، پس منظر اور آثار و نتائج کا علم رکھتا ہو، یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے اور باکمال فوجی کمانڈر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجھ بوجھ سب سے زیادہ درست اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور بیدار مغزی سب سے زیادہ گہری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نبوت اور رسالت کے اوصاف میں سید الرسول اور اعظم الانبیاء تھے، اسی طرح فوجی قیادت کے وصف میں بھی آپ یگانہ روزگار اور نادر عبقریت کے مالک تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مار کاروائی کی، اس کے لیے ایسے حالات اور جہاد کا انتخاب فرمایا جو تدبر اور حکمت اور شجاعت کے عین مطابق تھے. اور کسی مارکے میں بھی حکمت عملی، لشکر ترتیب اور حساس مراکز پر اس کی تعیناتی، موضوع ترین مقام جنگ کا انتخاب اور جنگی پلاننگ، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سی بھی چوک ہوئی ہو اور ذرا سی بھی ذکر اٹھانی پڑے. تمام جنگی معاملات اور مسائل کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی اقدامات سے ثابت کر دیا کہ دنیا بڑے بڑے کمانڈروں کے متعلق سے جس طرح قیادت کا علم رکھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی کچھ زیادہ مختلف قسم کے کمانڈر ہیں اور صلاحیت کے مالک ہیں اور جن کی شکست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں البتہ یہ اس موقع پہ ہم ضرور دیکھ لیں کہ احد اور حنین میں جو کچھ پیش آیا وہ حکمت عملی کی کمی نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ احد میں بھی پیارے وسلم نے تو پوری حکمت عملی اپنا لی تھی اور طریقہ کار اور بتا دیا تھا کہ درہ جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے کسی حال میں بھی. تو وہاں پہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ فیصلہ کن لمحات میں اس میں وہ حکم جو ہے وہ پس پش چلا گیا اور جو ہے وہ وہاں سے جگہ چھوڑی، تو اس وجہ سے وقتی شکست جو ہے وہ ہوئی. اور حنین میں بھی ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے فوراً بعد وہ ہوا، تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نئے شامل ہو گئے تھے جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، تو وہ اس قدر قدم نہیں جما سکے. لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ان سارے حالات میں بھی ڈٹے رہے، اور نہ صرف ڈٹے رہے بلکہ بہت کم ساتھی ارد گرد ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پکارا. حالانکہ کفار بالکل قریب تھے اور انہوں نے آواز سن لی اور وہ بہت زیادہ سخت حملے انہوں نے کیے، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور شجاعت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں بھی اپنے ساتھیوں کو جو ہے پکارا اور اکٹھے کیا اور پھر اتنا جم کے مقابلہ کیا کہ جو ہے وہ حالات پلٹ گئے. پھر اب یہ جو غزوات تھے یہ بہت زیادہ اہم تھے. ان کے ذریعے مقصد کیا تھا؟ اسلامی جنگ جو ہے وہ عام دوسری جنگ سے بہت مختلف ہے، ہمیشہ مختلف ہوتی ہے، کیونکہ غزوات جو تھے یہ امن امان قائم کرنے کے لیے تھے. اسلامی جنگ بھی امن امان قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ فتنے کی آگ بجھانے کے لیے اور اسلام اور بت پرستی میں جو کشمکش تھی اس میں دشمن کی شوکت کو توڑنے کے لیے اور اسلامی دعوت و تبلیغ کی راہ کو آزاد چھوڑنے مسلط کرنے پر جو ہے وہ مجبور کیا گیا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگوں کی بدولت یہ بھی معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں
میں کون لوگ مخلص ہیں اور کون منافق ہیں. آپ دیکھیں نا ہر موقع کے اوپر منافقین علیحدہ ہو گئے. احد میں بھی علیحدہ ہو گئے, تبوک میں بھی علیحدہ ہو گئے, ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تفصیل سے, ہر جگہ پہ جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے. اور پھر آپ نے محاصرہ کہ عملی نمونوں کے ذریعے مسلمان کمانڈروں کی ایک زبردست جماعت بھی تیار کر دی, جنہوں نے آپ کے بعد عراق و شام کے میدانوں میں فارس اور روم سے ٹکر لی, اور جنگی پلاننگ اور تکنیک میں ان کے بڑے بڑے کمانڈروں کو مات دے کر انہیں ان کے مکانات اور سرزمین سے, اموال و باغات سے, چشموں اور کھیتوں سے, آرام دہ اور باعزت مقام سے اور مزیدار نعمتوں سے نکال باہر کیا. اور ان غزوات کی بدولت مسلمانوں کے لیے رہائش, کھیتی, پیشے اور کام کا انتظام فرمایا. جو بے خانماں تھے, محتاج تھے, پناہ گزین تھے, ان سب کے حل مسائل کیے, اور ہتھیار, گھوڑے, ساز و سامان, اخراجات جنگ مہیا کیے, اور یہ سب کچھ اللہ کے بندوں پر ذرا برابر ظلم و زیادتی کے بغیر حاصل کیا. اور پھر آسم نے ان اسباب اور اغراض و مقاصد کو بھی تبدیل کر ڈالا جن کے لیے دور جاہلیت میں جنگ ہوا کرتی تھی. یعنی کہ دور جاہلیت میں جنگ کس لیے ہوتی تھی؟ لوٹ مار کے لیے, قتل و غارت کے لیے, اپنی جو ہے وہ جو قبائلی عصبیت ہوتی ہے اس کو اونچا کرنے کے لیے, انتقام اور تشدد کے لیے, کمزوروں کو کچلنے کے لیے, آبادیاں ویران کرنے کے لیے, عمارتیں ڈھانے اور عورتوں کی بے حرمتی اور بوڑھے بچوں اور بچیوں کے ساتھ سنگدلی سے پیش آنے کے لیے, اور کھیتی باڑی اور جانوروں کو ہلاک کرنے کے لیے, اور زمین میں تباہی و فساد مچانے کے لیے. مگر اسلام نے ان ساری جنگوں کا, ان سارے لڑائیوں جھگڑوں کا, ان کی روح کو ہی تبدیل کر دیا اور ایک مقدس جہاد میں بدل دیا. اور اس مقدس جہاد کے جو مقاصد تھے وہ انتہائی بلند پایا تھے. اور پھر جنگ کا مفہوم اب کیا ہو گیا کہ انسان کو قہر و ظلم کے نظام سے نکال کر عدل و انصاف کے نظام میں لانے کی جد و جہد, مسلح جد و جہد. یعنی ایک ایسے نظام کو جس میں طاقتور کمزور کو کھا رہا ہو, الٹ کر ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں طاقتور کمزور ہو جائے جب تک کہ اس کا کمزور کا حق نہ اس سے لے لیا جائے. اب جنگ کا معنی یہ ہو گیا تھا کہ ان کمزور مردوں, عورتوں اور بچوں کو نجات دلائی جائے جو دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں, اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ولی بنا اور اپنے پاس سے مددگار بنا. اور پھر جنگ کے معنی یہ ہو گئے کہ اللہ کی زمین کو خیانت, ظلم و ستم, بدی گناہ سے پاک کر کے اس کی جگہ امن و امان, رافت اور رحمت, حقوق رسانی اور مروت اور انسانیت کا نظام بحال کیا جائے. یہ والی باتیں مجھے لگتا ہے آج ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہوں گی جب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ غزہ کے اوپر کیا اسرائیل ظلم ڈھا رہا ہے. وہ جنگ کس کے لیے ہے؟ اور جو کمزور ہیں, اور جو خواتین اور بچوں کی نسل کشی کے لیے, اور پھر جو کھانے پینے کے لیے لینے کے لیے سامان جاتے ہیں ان کے لیے, اور پناہ گزین کیمپوں کے اوپر بمبارمنٹ اور گولیاں چلا دینا اور ان کو جو ہے وہ بری طرح سے شہید کرتے چلے جانا. آپ دیکھیں یہ بالکل بنیادی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے. یعنی کہ مسلمان ہونا تو ایک علیحدہ بات ہے نا, جو ایک صرف انسانی بنیادی حقوق ہے نا ان کے بھی خلاف ہے, لیکن اس کے باوجود وہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ جنگیں جو ہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ گریٹر بنانے کے لیے اور اپنی حکمرانی کو پوری دنیا میں قائم کرنے کے لیے اور اس چیز کے لیے کی گئی ہیں, جبکہ اسلام کا جہاد جو ہے وہ صرف انسانیت میں اس کی فلاح و بہبود کے لیے, اس کے عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے, اور جو ہے وہ اللہ کے دین کو, نظام کو قائم کرنے کے لیے, جس میں کہ بندوں کے حقوق کا بہت زیادہ جو ہے وہ خیال کیا گیا. اور پھر پیارے سے ہم نے شریفانہ ضوابط مقرر فرمائے, اپنے فوجیوں کمانڈروں پر پابندی ان کو جو ہے وہ لازمی قرار دیا کہ وہ کسی حال میں بھی ان جو اصول و ضوابط ہیں ان سے باہر نہ نکلیں. حضرت سلمان بن بریدہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر یا سریہ کر امیر مقرر کرتے تو اپنے پاس سے اسے خاص اس کے اپنے نفس کے بارے میں اللہ عز و جل کے تقوی کی اور اس کے مسلمان ساتھیوں کے بارے میں خیر کی وصیت فرماتے, اور پھر فرماتے اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں غزوہ کرو, جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان سے لڑائی کرو, غزوہ کرو, خیانت نہ کرو, بدعہدی نہ کرو, ناک کان وغیرہ نہ کاٹو, کسی بچے کو قتل نہ کرو. اور گوانتانامو بے جیل کا بھی آپ سب پڑھتے ہیں, انسانیت سوز مظالم ہے.
ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کے حقوق کے علم بردار ہیں، جہاں پہ کہ جانوروں کے بہت زیادہ حقوق ہیں، جن کو بچانے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے جو ہے اتنی پوری حکومتی مشنری جو ہے وہ ساری کی ساری لگ جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ مسلمان جو ہے ان کو انسان ہونے کے اس میں سے ہی نکال دیا گیا، خارج کر دیا گیا، جبکہ ہم غالب آئے تو ہمارے لیے یہ سارے قوانین ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پہ بھی بھیجتے آپ فرماتے آسانی کرو، سختی نہ کرو، لوگوں کو سکون دلاؤ، متنفر نہ کرو، اور جب رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہونے سے پہلے چھاپا نہ مارتے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو آگ میں جلانے سے نہایت سختی کے ساتھ منع کیا، اسی طرح باندھ کر قتل کرنے اور عورتوں کو مارنے اور انہیں قتل کرنے سے بھی منع کیا۔ اور وہ واقعہ بھی آپ نے پڑھا تھا نا پیچھے کہ ایک صحابی جن کو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار دی تھی، تو جب ایک عورت ان کے سامنے آئی تھی تو انہیں پہلے تو نقاب میں تھی، پتہ نہ چلا کون ہے، جب پتہ چلا عورت ہے تو انہوں نے اپنی تلوار اس کے اوپر اٹھائی ہوئی روک لی۔ اس صحابی کا نام کیا تھا اور اس عورت کا نام کیا تھا؟ دونوں ہی بہت مشہور ہیں، گروپ میں اس کا جواب لکھ دیجئے۔ اور پھر جب جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار سے بھی روکا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا لوٹ کا مال مردار کی طرح ہی حرام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی باڑی تباہ کرنے والے، جانور ہلاک کرنے والے اور درخت کاٹنے سے جو ہے وہ منع کیا، سوائے اس صورت میں کہ سخت ان کی ضرورت پیش آ جائے اور درخت کاٹے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، یعنی کہ جنگی حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ۔ اچھا، ایک غزوہ میں جو ہے وہ یہاں پہ درخت بھی کاٹے گئے تھے نا، اور چند درخت کاٹے گئے تھے جو کہ اس راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے، اس غزوے کا نام بھی لکھ دیجئے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کسی زخمی پر حملہ نہ کرو، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرو اور کسی قیدی کو قتل نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بھی جاری فرمائی کہ سفیر کو قتل نہ کیا جائے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدین یعنی کہ غیر مسلم شہری جن سے معاہدے ہوتے ہیں ان کے قتل سے بھی سختی سے روکا، اور یہاں تک کہ فرمایا جو شخص کسی معاہد کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے آتی ہوگی۔ اور اسی طرح کے دوسرے بلند پایا قواعد و ضوابط تھے جن کی بدولت جنگ کا عمل جاہلیت کی گندگیوں سے پاک صاف ہو کر مقدس جہاد میں تبدیل ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد حالات نے ایک دم جو ہے وہ پلٹا کھایا، اور بت پرستی کا جب خاتمہ ہو گیا اور سارے عرب کو پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور سارے جو ان کے شبہات تھے وہ جاتے رہے، تو لوگوں نے پھر تیزی سے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگ داخل ہوئے۔ عام الوفود کا سال بھی اس کو کہا جاتا ہے نا، کہ جس میں بہت زیادہ وفود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت عمر بن سلمہ کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہم لوگ ایک چشمے پر آباد تھے جو لوگوں کی گزرگاہ تھا، ہمارے ہاں قافلے سے گزرتے، ہمارے ہاں سے قافلے گزرتے رہتے، ہم مجھ سے پوچھتے رہتے کہ لوگوں کا کیا حال ہے، اس آدمی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اور کیسا ہے؟ لوگ کہتے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے پیغمبر بنایا ہے، اس کے پاس وحی بھیجی ہے، اللہ نے یہ اور یہ وحی کی ہے، میں یہ بات یاد کر لیتا تھا، گویا وہ میرے سینے میں چپک جاتی تھی، اور عرب حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ کہتے تھے اسے اور اس کی قوم کو پنجہ آزمائی کے لیے چھوڑ دو، اگر وہ اپنی قوم پر غالب آ گیا تو سچا نبی ہے۔ چنانچہ جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو ہر قوم نے اپنے اسلام کے ساتھ مدینہ کی جانب پیش رفت کی، اور میرے والد بھی میری قوم کے اسلام کے ساتھ تشریف لے گئے، اور جب خدمت نبوی سے واپس آئے تو فرمایا میں تمہارے پاس خدا کی قسم ایک نبی برحق کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں نماز فلاں وقت پڑھو اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ امامت کرائے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے بعد جو ہے وہ حالات کیا ہو گئے، اور کہ غزوہ تبوک تک پہنچتے یہ حالت بہت زیادہ پختہ تر ہو گئی، اور 9 ہجری اور 10 ہجری میں مدینہ آنے والے وفود کا تانتا بن گیا۔ اور پھر اب یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد 10,000 سپاہ پر مشتمل تھی، اور غزوہ تبوک جو کہ فوری طور پہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں 30,000 فوجی تھے نا، تو اتنے زیادہ، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ پہنچتے 1,24,000 یا 1,44,000 کا اہل اسلام کا ایک سیلاب امڑ پڑا، اور جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد لبیک پکارتا ہوا اور حمد و تسبیح کے نغمے گنگناتا ہوا کہ جس سے آفاق گونج اٹھتے اور وادی و کوہسار نغمہ توحید سے معمور ہو جاتے۔ اور پھر
اہل مغازی نے جن وفود کا تذکرہ کیا ان کی تعداد جو ہے وہ 70 سے زیادہ ہے۔ کچھ وفود جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وفد عبد القیس جو تھا یہ 2 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پہلی بار 5 ہجری میں یا اس سے بھی پہلے، اور دوسری بار عام وفود 9 ہجری میں۔ پہلی آمد کی وجہ یہ تھی کہ اس قبیلے کا ایک شخص منفس بن حبان سامان تجارت لے کے مدینہ آیا جایا کرتا تھا، اور جب نبی کی وسلم کی ہجرت کے بعد پہلی بار مدینہ آیا اور اسے اسلام کا علم ہوا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور نبی کی وسلم کا ایک خط لے کر اپنی قوم کے پاس گیا۔ ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان کی تعداد جو ہے 13 یا 14 آدمی تھی نا، تو پھر یہ دوبارہ پیارے قسم کے جو ہے وہ خدمت میں تشریف لائے، اور ان میں ایک ان کے جو سربراہ تھے الاشجع المعصری، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں دو ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، ایک دور اندیشی اور ایک بردباری۔ کون سی 2 خصلتیں ہیں؟ ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، فرد کی دور اندیشی اور اس کی بردباری۔ دوسری بار اس قبیلے کا وفد جیسا کہ بتایا وہ وفود والے سال میں آیا۔ اس وقت ان کی تعداد 40 تھی، اور وفد دوست جو ہے یہ وفد 7 ہجری کے شروع میں جو ہے وہ آیا، اور پیارے وسلم خیبر میں تھے، اور حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے وہ اسلام انہوں نے قبول کیا۔ پھر فضدہ بن عمرو جزامی کا پیغام رساں آیا۔ وہ ایک عربی کمانڈر تھے، اور رومیوں نے اپنی حدود سے متصل عرب علاقوں کا گورنر ان کو بنا رکھا تھا، اور انہوں نے جنگ موتا میں مسلمانوں کی مارکہ آرائی شجاعت اور جنگی پختگی دیکھ کر جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا، اور ایک قاصد بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دی تھی۔ تحفے میں ایک سفید خچر بھی بھجوایا۔ اب دیکھیں کہ وہ اس نے جنگی حکمت عملی اور کس طریقے سے مارکہ آرائی ہوئی اور شجاعت اور بہادری کی سب دیکھ کے اسلام قبول کر لیا۔ تو مجھے ایمان ریڈلی یاد آ گئی یہ پڑھتے ہوئے کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی تو وہ آئی ان کے پاس، اور ان کی قید میں کچھ دن رہی۔ انہوں نے اس کو قرآن پڑھنے کے لیے دیا، اور اس نے پھر پڑھ کے اور پھر بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر پوری دنیا میں اس نے بتایا کہ میرے ساتھ انہوں نے کتنا اچھا سلوک کیا، میری عزت افزائی کی، میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اور وہ لکھتی ہے کہ اتنے خوبصورت گورے سرخ و سفید مرد نیلی آنکھوں والے جب میرے پاس آتے تو نگاہ جھکا کے بات کرتے، انہوں نے مجھے نگاہ اٹھا کے بھی ایک دفعہ نہ دیکھا۔ تو یہ کون بتاتا ہے؟ یہ سارے قوانین اسلام نے ہمیں سکھائے، اور جب وہ عمل درآمد کرتا ہے جو بھی انسان میں آپ کوئی بھی، تو وہ جو ہے وہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور اس نے یہ نہیں کیا کہ اسلام قبول کر کے بیٹھ گئی گھروں میں، بلکہ اس نے فوری اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اسلام کا پیغام آگے پہنچانا شروع کر دیا۔ وہ کون سا اسلام ہے جو ان غیر مسلموں کو سمجھ آتا ہے اور وہ اسلام قبول کرتے ہی اس کا پیغام آگے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں؟ اور وہ کون سا اسلام ہے جو ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں سمجھ آیا ہے، جو ہم صرف رسم و رواجوں تک ہم نے محدود کر دیا ہے، اور جہاں ہمارا جی چاہتا ہے نماز روزہ حج وہ ہم اللہ کے بتائے طریقوں پہ کر لیتے ہیں؟ اور وہ کون سا اسلام ہے جو ہم شادی بیاہ پہ دکھا رہے ہوتے ہیں، جو ہم بازاروں میں کاروبار کرتے ہوئے خرید و فروخت کرتے ہوئے دکھا رہے ہوتے ہیں؟ وہ کون سا اسلام ہے جو ہم اپنی معاشرت میں، معیشت میں اور سیاست میں دکھا رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنے اسلام کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اصل والا اسلام ہے یا صرف رواج والا اسلام ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ اور پھر یہاں پہ ہم نے دیکھا وفد صدا جو تھا، یہ وفد 8 ہجری میں جرانہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 مسلمانوں کے ایک مہم تیار کرنے کا حکم دیا کہ یمن کا وہ گوشہ رون دیں جس میں قبیلہ صدا رہتا ہے۔ یہ مہم ابھی جو ہے وہ کناتا کے سرے پر خیمہ زن تھی کہ حضرت زید بن حارث صدائی کو اس کا علم ہو گیا۔ وہ بھاگ کے پیارے وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں نمائندے کی حیثیت سے آیا ہوں، آپ اپنے لشکر کو جو ہے وہ واپس بلا لیجئے، میں اپنی قوم کا جو ہوں ضامن ہوں۔ اور وہ لشکر وہیں سے واپس بلا لیا گیا، اور انہوں نے حضرت زیاد نے پھر جا کے اپنی قوم میں جو ہے وہ اسلام کا پیغام پہنچایا، اور ان کی ترغیب پہ 15 آدمی جو ہے وہ پیارے وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام جو ہے انہوں نے قبول کر لیا۔ اور پھر یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ان کے 100 آدمیوں نے پیارے وسلم کی خدمت میں شرف باریاب بھی حاصل کیا۔ اسی طرح کعب بن زہیر بن ابی سلمہ کی آمد، یہ شخص ایک شاعر خانوادے کا چشم و چراغ تھا اور خود بھی عرب کا عظیم ترین شاعر تھا۔ یہ کافر تھا اور پیارے وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا، اور یعنی کہ اس ایسا کلام کہ جس میں دوسرے کی برائی کی جائے اور اس کو برا بھلا کہا جائے۔
اور پھر یہ ان مجرموں کی فہرست میں شامل تھا کہ جن کے متعلق فتح مکہ کے موقع پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑے ہوئے پائے جائیں تو ان کی گردن مار دی جائے، لیکن یہ شخص بچ نکلا۔ اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف سے واپس ہوئے 8 ہجری میں، تو اس کے بھائی بحیر بن ظہیر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کئی نفرات کو قتل کرا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچاتے تھے۔ قریش کے بچے کچھ شعراء میں سے جس کے جدر سینگ سمائے ہیں وہ نکل بھاگا ہے، اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ اور توبہ کر لو، تو وہ قتل نہیں کرتے جو بھی توبہ کر لیتا ہے۔ پھر وہ خود ہی آیا، آ کے اس نے بیعت کی اور کہا کہ اس طرح سے کوئی شخص ہو تو آپ جو ہے وہ معاف کر دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے پہچانتے نہیں تھے نا؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول کعب بن ظہیر توبہ کر کے مسلمان ہو گیا ہے اور آپ سے امن کا خواستگار بن کر آیا ہے، تو کیا اگر میں اسے آپ کی خدمت میں حاضر کروں تو آپ اس کے اسلام کو قبول فرما لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں ہی کعب بن ظہیر ہوں۔ یہ سن کر ایک انصاری صحابی اس پر جھپٹ پڑے اور اس کی گردن مارنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، یہ شخص تائب ہو کر پچھلی باتوں سے دستکش ہو کر آیا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں سنت کے یہ پہلو، سیرت کے یہ پہلو میری اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں کہ ایک اتنا برا سلوک کرنے والا انسان اور جو اسلام کا اتنا بڑا دشمن ہے اور جو اتنا جو ہے وہ فضول بولتا ہے، اس نے اگر توبہ کر لی ہے اور مسلمان ہو گیا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ صحابہ سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ تائب ہو گیا ہے۔ تو ہم میں سے کوئی اگر تائب ہو جاتا ہے تو ہم کیسے اس کو تانے دیتے رہتے ہیں اور اس کا ماضی اس کو یاد دلاتے رہتے ہیں؟ ہمیں یہاں یہ بھی چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کو پھر وہ نہ دہرایا جائے۔ پھر اس نے جو ہے وہ اشعار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تعریف میں کہے اور اس نے پھر صحابہ کے بارے میں اشعار کہے، لیکن انصار صحابہ کے بارے میں اچھے اشعار نہ کہے اس نے، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے پھر جب اس کو جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تو پھر جب انصار سے اس کا رابطہ ہوا، اسے پتہ چلا کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، تو اس نے پھر جو ہے وہ ان کے حق میں بھی اچھے اشعار کہے۔ اور پھر وفد عزرا جو ہے 9 ہجری میں آیا، یہ 12 آدمیوں پر مشتمل تھا، اس میں حمزہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور جب وفد سے پوچھا گیا کہ آپ کون لوگ ہیں تو ان کے نمائندے نے کہا ہم بنو عزرا ہیں اور ہم نے قصہ کی تائید کی تھی اور خزاع اور بنو بکر کو مکہ سے نکالا، یہاں ہمارے رشتہ دار اور قرابت داریاں ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شام دید کہا اور ملک شام کے فتح کیے جانے کی انہیں بشارت دی۔ نیز انہیں کہنا عورتوں سے سوال کرنے سے منع کیا، جو نجومیوں کے پاس جاتے ہیں نا پوچھتے ہیں، اس سے منع کیا گیا۔ اور ذبیحوں سے بھی روکا جنہیں یہ لوگ حالت شرک میں ذبح کیا کرتے تھے، اور اس وقت نے اسلام قبول کیا اور چند روز ٹھہر کر واپس گیا۔ یہاں تھوڑا سا ان سارے حالات کو امیجن کریں اور خود کو وہاں تصور کریں، اور کیا ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم بھی وفد بن کے چلے جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اچھا اور سچا اور پکا اصلی والا اسلام قبول کر لیں اور بیعت کر لیں۔ پھر بنو بلا جو ہے، وفد بلا جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پھر وفد ثقیف پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے وفود جو ہیں وہ آئے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے لات جو ان کا بت تھا اس کو ڈھانے کے لیے حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں چند صحابہ کی نفری روانہ فرمائی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کھڑے ہو کر گرز اٹھایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا واللہ ذرا میں آپ لوگوں کو ثقیف پر ہنساؤں گا۔ اب یہ انہوں نے پہلے سے خود ہی بتا دیا کہ میں آپ لوگ جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ہنسیں گے نا، میں ایسی بات یا حرکت کروں گا۔ تو انہوں نے، اب دیکھ لیں صحابہ کرام بھی زندہ دل صحابہ کرام تھے، کوئی ایسے تو نہیں تھے ہمیں جیسے لگتا ہے کہ اسلام میں آ جائیں گے تو جو ہے وہ پتہ نہیں بڑا سنجیدہ مدبر اور سڑیل سا ہونا پڑے گا شاید، یا عجیب الغریب سے تصورات ہے، لوگ ڈرتے مارے جو ہے وہ پریکٹیکل مسلمان ہونے کی طرف نہیں آتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے اور اچھے ماحول میں بھی، اور کشتیاں بھی ہوتی تھی، گیمز بھی ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا، اور جب دشمن سے مار کار آئی ہوتی تھی تو اس میں سب سے زیادہ سخت بھی ہوتے تھے اور آپس میں بہت زیادہ رحیم کریم بھی ہوتے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ اس کو آج کے دور کے الفاظ میں ہم کہیں گے تو انہوں نے کہا میں ذرا ڈرامہ بازی کروں گا تو تم لوگ دیکھنا۔ تو اس کے بعد کیا کیا انہوں نے، جو ان کا بت تھا لات، اس کے اوپر گرز مارا اور گرز مار کے خود ہی گر پڑے اور اپنی ایڑیاں پٹکنے لگے کہ جیسے ان کو کسی نے گرا دیا ہے نا، اس طرح کا۔ یہ بناوٹی منظر دیکھ کر اہل طائف پر ہول طاری ہو گیا، کہنے لگے اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے، اسے دیوی نے مار ڈالا ہے۔
انہیں لگا کہ دیوی نے مار ڈالا کیونکہ یہ دیوی کا بت توڑنے لگا تھا۔ تو یہ سن کر حضرت مغیرہ رضی اللہ اچھل کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ تمہارا برا کرے، یہ پتھر اور مٹی کا تماشا ہے۔ پھر انہوں نے دروازے پر ضرب لگائی اور اسے توڑ دیا۔ اس کے بعد سب سے اونچی دیوار پر چڑھے اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی چڑھے، پھر اسے ڈھاتے ڈھاتے زمین کے برابر کر دیا تاکہ اس کی بنیاد بھی کھود ڈالی اور اس کا زیور اور لباس جو ہے سارا کچھ نکال لیا۔ یہ دیکھ کر ثقیف جو تھے دم خود رہ گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ زیور اور لباس لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ واپس ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اس دن تقسیم فرما دیا اور نبی کی نصرت اور دین کے اعزاز پر اللہ کی حمد کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر شاہان یمن کا خط، تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد شاہان حمیر یعنی حارث بن عبد الکلال اور نعیم بن عبد الکلال اور رعین اور حمدان اور معافر کے سربراہ نعمان بن کیل کا خط آیا اور ان بادشاہوں نے اپنے اسلام لانے اور شرک اور اہل شرک سے علیحدگی اختیار کرنے کی اطلاع دے کر اسے بھیجا۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک جوابی خط لکھ کر واضح فرمایا کہ اہل ایمان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں معاہدین کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ بھی دیا تھا۔ اب جس کا جو کام ہے اس کو وہ تفویض کیا جا رہا ہے، وہ بادشاہ ہیں تو ان کو بادشاہوں والے کام بتائے جا رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، رعایا جو ہیں ان کے پاس اور جنہوں نے معاہدے کیے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اور کہا کہ بشرطے کہ وہ مقررہ جزیہ ادا کرے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو یمن روانہ کیا اور حضرت معاذ بن جبل کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ پھر وفد حمدان ہے، یہ وفد 9 ہجری میں تبوک سے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپسی پر حاضر ہوا۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ کر دی، جو کچھ انہوں نے مانگا تھا آپ نے عطا فرما دیا اور مالک بن نمط کو ان کا امیر مقرر کیا۔ ان کی قوم کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو گورنر بنایا اور باقی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیج دیا۔ وہ 6 ماہ وہاں رہے، کچھ لوگوں نے وہاں پہ نہیں اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلا لیا، پھر حضرت علی بن ابی طالب کو بھیجا، تو وہ انہوں نے جب جا کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سنایا اور اسلام کی دعوت دی تو وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت علی اور انہوں نے بتایا کہ حلقہ بگوش اسلام ہونے کی بشارت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا تو سجدے میں گر گئے، پھر سر اٹھا کر فرمایا حمدان پر سلام، حمدان پر سلام۔ اب آپ دیکھیں یہاں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ خود کو محسوس کریں کہ اتنے سالوں کی جدوجہد ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو فیل کریں، ان کی فیلنگز کو فیل کریں۔ ان کے ساتھ اپنے آپ کو محسوس کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کی فیلنگز کو فیل کر کے دیکھیں کہ اس وقت پیچھے کتنی ایک جدوجہد ہے، اور 13 سال مکہ کے ہیں اور پھر غزوات ہیں اور پھر مدینہ منورہ کے اور پھر منافقین اور پھر یہودی اور قبائل اور ان کے مسائل اور یہ ساری چیزیں، اور اب وفود آ رہے ہیں تو پیارے سے ہم سجدے سے اللہ کے آگے جھک رہے ہیں۔ نعمت کے شکرانے میں سجدہ شکر ادا کرنا بھی سنت ہے، یہ بھی ہمارے ہاں مفقود ہو گیا ہے، اس کو بھی میں نے اور آپ نے اس کو رواج دینا ہے۔ کوئی نعمت ملے، جہاں بیٹھے ہیں جس حال میں ہیں فوراً جھک جائے سجدے میں اللہ کے آگے۔ اس جو سجدہ شکر ہوتا ہے نا، اس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کے لیے یہ پتہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ قبلہ کس رخ ہے اور کس رخ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے آگے فوری طور پہ جھکنا ہوتا ہے نا بندے نے۔ تو ہمیں ضرور ہمارے بچوں کو کامیابیاں ملیں، ہمیں ملیں، کوئی بھی کسی قسم کی بھی ہو تو اللہ کے آگے سجدہ شکر انشاءاللہ تعالی آج سے ہم ادا کریں گے اللہ کی رحمت سے۔ وفد بن فزارہ، یہ وفد 9 ہجری میں تبوک سے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس میں 10 سے کچھ زیادہ افراد تھے اور سب کے سب اسلام لا چکے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے علاقے کی قحط سالی کی شکایت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، ہاتھ اٹھا کے بارش کے لیے دعا کی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ اپنے ملک اور اپنے چوپایوں کو سیراب کر، اپنی رحمت پھیلا، اپنے مردہ شہر کو زندہ کر۔ اے اللہ ہم پر ایسی بارش برسا جو ہماری فریاد رسی کر دے، راحت پہنچا دے، خوشگوار ہو، پھیلی ہوئی ہماگیر ہو، جلد آئے دیر نہ کرے، نفع بخشو نقصان رسا نہ ہو۔ اے اللہ رحمت کی بارش عذاب کی بارش نہیں، اور نہ ڈھانے والی، نہ غرق کرنے والی، نہ مٹانے والی بارش۔ اے اللہ ہمیں بارش سے سیراب کر اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ جب بارش ہو تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو نفع والی بارش بنا دے اور نقصان والی نہ بنانا۔ پھر وفد نجران ہے، اس کے اوپر آیات ہیں قرآن پاک کی، اور قرآن پاک میں وہاں اس کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے۔
نجران کا وفد 9 ہجری میں آیا۔ یہ 60 افراد پر مشتمل تھا۔ 24 آدمی ان کے اشراف میں سے تھے، جن میں سے 3 آدمیوں کو اہل نجران کی سربراہی اور سرکردگی حاصل تھی۔ بڑے بڑے آپ کہہ لیں کہ ان کے جو بھی حکومت کے بڑے بڑے عہدے تھے، ان کے جو ذمہ داران تھے، اور وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئے۔ بڑے انہوں نے جو ہے وہ ابائے جو گاؤن ہوتے ہیں نا، جو مردوں کے، جو عرب کے اس وقت کے یہودیوں کے وہ پہننے والے تھے، تو اس طرح کے انہوں نے بڑے خوبصورت اور بڑے بڑے بنے ہوئے اور بڑے ٹھاٹ باٹ سے وہ لوگ آئے۔ اور ایک عاقب جس کے ذمہ امارت حکومت کا کام تھا، اس کا نام عبد المسیح تھا، اور دوسرا سید جو ثقافی اور سیاسی امور کا نگران تھا، اس کا نام احمد یا ایہم یا شرجیل تھا، اور تیسرا اسقف جو تھا وہ پادری جو دینی سربراہ اور روحانی پیشوا تھا، اس کا نام ابو حارثہ بن القمہ تھا۔ وقت نے مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوالات کیے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن حکیم کی آیتیں پڑھ کے سنائی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، اور دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز دن بھر توقف کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ تیرے رب کی طرف سے بے شک تیرے رب کی طرف سے ہے، پس شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے اس عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو، اور خود اپنے آپ کو پھر مباہلہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، بس اللہ کی لعنت ٹھہرائیں جھوٹوں پر۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں 60 اور 61، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات کریمہ کی روشنی میں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے قول سے آگاہ کیا، پھر دن بھر ان کو غور و فکر کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب اگلی صبح ہوئی، حالانکہ وفد کے ارکان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم کرنے اور اسلام لانے سے انکار کر چکے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سمیت ایک چادر میں لپٹے ہوئے تشریف لائے۔ پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما چل رہی تھی۔ جب وفد نے دیکھا تو یہ تو بالکل تیار ہیں مباہلے کے لیے، تو تنہائی میں جا کر مشورہ کیا۔ عاقب اور سید دونوں نے ایک دوسرے سے کہا، دیکھو مباہلہ نہ کرنا، خدا کی قسم اگر یہ نبی ہیں اور ہم نے اس سے ملعنت کی تو ہم اور ہمارے پیچھے ہمارے اولاد ہرگز کامیاب نہ ہوگی۔ روئے زمین پر ہمارا ایک بال اور ناخن بھی تباہی سے نہ بچ سکے گا۔ آخر ان کی رائے یہ ٹھہری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنے بارے میں حکم بنایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطالبہ ہو ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں۔ اس پیشکش پر پیانے سے ہم نے ان سے جزیہ لینا منظور کیا، اور 2000 جوڑے کپڑوں پر مساہلت فرمائی، اور 1000 ماہ رجب میں اور 1000 ماہ سفر میں، اور طے کیا کہ ہر جوڑے کے ساتھ ایک اوقیہ 152 گرام چاندی بھی ادا کرنی ہوگی۔ اس کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذمہ عطا فرمایا اور دین کے بارے میں مکمل آزادی مرحمت فرمائی۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک باقاعدہ نوشتہ لکھ دیا۔ ان لوگوں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ایک امین امانت دار آدمی روانہ فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا مال وصول کرنے کے لیے اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ اس کے بعد ان کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ سید اور عاقب نجران پلٹنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صدقات اور جزیہ لانے کے لیے حضرت علی کو جو ہے وہ روانہ کیا، اور یہ جو معاہدہ ہوا ان کے درمیان، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ اگر تم لوگ سودی کاروبار کچھ کرو گے تو پھر تمہارا اور ہمارا معاہدہ نہیں ہوگا، پھر تم اس میں سے نکل جاؤ گے۔ سود کو اتنا برا قرار دیا گیا کہ ان کو بھی اس چیز سے منع کیا گیا، اور آج ہم دیکھیں مسلمان ہو کے جو ہے وہ سودی نظام کے تحت آرام سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سکون سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، آرام سکون سے اپنے جائیدادیں بنا رہے ہیں، اور کسی کے رتی برابر اس بات پہ فرق نہیں پڑتا کہ براہ راست نہ صحیح لیکن اوپر نظام ہونے کے تحت تو ہمارے اندر وہ سودی جو چیزیں ہیں وہ جا رہی ہیں۔ تو اس کے خلاف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص ایسے نظام کے تحت رہتا ہے، اگر وہ اس نظام کو بدلنے کی کوشش جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالتا رہتا ہے تو وہ اس سے بری ذمہ ہے، ادروائز وہ بھی اسی کا حصہ ہے، سود کھانے والے کا ہی۔
پھر ایک وفد جو ہے، وفد بنی حنیفہ جو ہے، یہ وفد 9 ہجری میں مدینہ آیا. اس میں مسلمہ کذاب سمیت 17 آدمی تھے، اور یہ وفد ایک انصاری صحابی کے مکان پر اترا. پھر خدمت نبوی میں حاضر ہو کر اس نے اسلام قبول کیا. اور مسلمہ کذاب، آپ کو پتہ ہے نا کہ اس نے جو ہے وہ دعویٰ کر دیا تھا نبوت کا. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے پہلے خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ کے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے ہیں، اور اس میں سونے کے 2 کنگن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں کنگن بہت گراں گزرے اور رنج دہ محسوس ہوئے. چنانچہ آپ کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے. تو اس کی تعبیر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ آپ کے بعد 2 کذاب، کذاب کہتے ہیں نا جھوٹ بولنے والے کو، پرلے درجے کے جھوٹے 2 نکلیں گے. چنانچہ مسلمہ کذاب نے اکڑ اور انکار کا اظہار کیا. ایک یہ تھا، اور ایک میں آگے بتاتی ہوں، اس کا بھی آپ کو نام اسود انسی جو تھا، وہ یمن میں تھا. یہ 2 کذاب انہوں نے نبوت کا دعویٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ کر دیا تھا. اور اس نے کہا، مسلمہ کذاب نے اکڑ کر انکار کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار حکومت کو اپنے بعد میرے حوالے کرنا اگر طے کر لیا تو میں ان کی پیروی کروں گا. اس کو لگا کہ یہ سارا کچھ نظام حکومت کے لیے ہے اور حکومت مجھے مل جائے تو ٹھیک ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت کھجور کی ایک شاخ تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر جو ہے وہ، اس نے کہا نا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت کے معاملے میں آپ کو ذات چھوڑ دیں، لیکن اپنے بعد ہم کو ہمارے لیے طے فرما دیں. تو آج نے کھجور کی شاخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر تم مجھ سے یہ ٹکڑا چاہو گے تو یہ بھی تمہیں نہ دوں گا، اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے، اور اگر تم نے پیٹ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا. خدا کی قسم میں تجھے وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے وہ خواب دکھلایا گیا، اور یہ ثابت بن قیس جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے. اس کے بعد آپ سے وہاں سے جو ہے وہ تشریف لے گئے. پھر یہاں سے جب مسلمہ کذاب واپس گیا تو اس نے جا کے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ مجھے بھی نبوت میں جو ہے وہ شریک کر لیا گیا ہے، اور اپنی قوم کے لیے اس نے زنا اور شراب کو جو ہے وہ حلال قرار دے دیا. اور خود یہ بھی کہتا تھا کہ پیارے سے اللہ کے نبی ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ مجھے ان کے ساتھ نبوت میں شریک کر دیا گیا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. تو پھر یہاں تک کہ اس کو یمامہ کا رحمان نعوذ باللہ کہنا جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خط لکھا کہ مجھے اس کام میں آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ شریک کر لیں، آدھی حکومت ہمارے لیے، آدھی قریش کے لیے. تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام متقیوں کے لیے ہے. اور پھر وفد بنی عامر بن سعصہ جو ہے وہ بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لایا خدمت میں. وفد طئی جو ہے وہ بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور بہت سارے وفود جو ہے وہ پے در پے آتے چلے گئے اور اپنی اپنی بات رکھتے چلے گئے اور اسلام جو ہے وہ قبول کرتے چلے گئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت کی کامیابی اور اثرات. پیارے اسلام کی جو دعوت تھی، جب آپ سے کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر پوش رات میں کھڑے ہو مگر تھوڑے، اور یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اوڑھ لپیٹنے والے اٹھیں اور لوگوں کو سنگین انجام سے ڈرا دیں. تو پھر آپ سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ کے کاندھے پر اس روئے زمین کی سب سے بڑی امانت کا بار گرا تھا، اور یہ پھر اٹھائے ساری زندگی ہی کھڑے رہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں رکے، نہ تھمے، نہ شکستہ ہوئے، نہ جو ہے وہ اپنا مشن چھوڑا، نہ اپنا مقصد چھوڑا، اور اس کو جو ہے وہ اقامت دین کو کام کو شروع سے لے کے آخر تک جو ہے وہ انجام دیتے چلے گئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مارکے جو ہیں وہ مارکے ختم نہیں ہوئے بلکہ چلتے ہی چلے گئے. اور سب سے بڑا مارکا تو شیطان کے خلاف اپنے نفس کا مارکا ہے. اور شیطان جو ہے وہ انسانی ضمیر کی گہرائیوں میں گھس کر سرگرمیاں اپنی جو ہے وہ جاری رکھتا ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ کے کام میں جمے رہے، مارکوں میں بھی مصروف رہے، اور تنگی و ترشی کی زندگی بھی بسر کی. اور اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد امن و راحت کا سایہ پھیلا رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہد و مشقت اپنائے ہوئے تھے. مسلسل اور کڑی محنت سے سابقہ تھا، مگر ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر جمیل اختیار کر رکھا تھا. رات میں قیام فرماتے تھے، اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، اس کے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کرتے، اور ساری دنیا سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے. وَتَبَتَّلَ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، جو قرآن میں اللہ نے کہا جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا.
اب یہ 20 سال تک سارا جو ہے وہ معاملہ، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پھیلائی، سارا جزیرۃ العرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی اور عبادت سے لمحہ بھر کے لیے بھی کبھی بھی غافل نہیں رہے۔ ہم لوگ کبھی زیادہ کام کر لیں، زیادہ تھک جائیں، لیٹ نائٹ جاگ جائیں تو ہماری نمازیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں اور ہمارا اٹھنا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دن کو اگر میدان کے شہ سوار تھے تو رات کو اپنے رب رحمان کے آگے کھڑے جو ہے وہ اس میدان میں بھی وہاں پہ بھی جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کا غرور اور باپ دادا کا غرور اس کا خاتمہ کر دیا۔ عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ کوئی برتری نہیں۔ برتری کا معیار صرف کیا ہے؟ گروپ میں لکھ دیجئے کیا قرار دیا گیا یہاں پہ، اور کہا گیا کہ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے تھے۔ اور پھر غرض اس دعوت کی بدولت عربی وحدت، انسانی وحدت اور اجتماعی عدل جو ہے وہ وجود میں آ گیا اور اخروی معاملات میں سعادت کی راہ مل گئی۔ اور یہ اس دعوت ہی کا جو ہے وہ رحمت اور برکت تھی کہ پرانی جاہلیت کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا، جو کہ بدبودار تھی اور جس میں غلامی اور ظلم کا دور دورہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اسلام سے سرفراز فرمایا، مجھے اور آپ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ امتی بنایا۔ اس کے اوپر جتنا میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اور دنیا میں جو ہے وہ ظلم سے دنیا کو نجات ملی اور معاشرہ جو ہے امن اور ایمان اور عدل و انصاف کا جو ہے وہ اماجگاہ بن گیا۔ اور پھر ہم تبدیلیوں کی بدولت جزیرۃ العرب نے ایک ایسی بابرکت اٹھان کا مشاہدہ کیا کہ جس کی نظیر انسانی وجود کے کسی دور میں دیکھی ہی نہیں گئی۔ اتنے کم سالوں میں یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب برپا ہونا۔ 13 سال مکہ کے، 10 سال مدنی زندگی کے، اور یہ تقریباً 23 ساڑھے 23 سال کا جو عرصہ بنتا ہے، اس کے اندر اتنا بڑا انقلاب برپا ہو جانا اور اسلام کا اور دین کا نظام قائم ہو جانا بذات خود ایک معجزہ ہے۔ اور لوگ حیران ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ ہو کیسے گیا، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ پھر حجۃ الوداع ہم دیکھتے ہیں، اور جیسے جیسے سیرت کا سفر اپنی آخری منزلوں کی طرف آتا چلا جا رہا ہے، سچ بات ہے کہ دل ایسے مٹھی میں آتا چلا جا رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آخری حصہ پھر کیسے پڑھا جائے گا اور یہ کیسے اس میں سے گزرا جائے گا۔ سیرت کی جو ہے وہ بہت ساری کتابیں ہم لوگوں نے ایم فل میں پڑھی سیرت کے اوپر جو ہے وہ لکھتے ہوئے، لیکن آپ یقین کریں کہ یہ آخری حصہ کسی جگہ پہ بھی پڑھا نہیں گیا۔ اور اللہ کرے کہ یہ دکھلاوے کی جھوٹی محبت نہ ہو، اللہ کرے کہ یہ سچی محبت ہو خالص اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اللہ اس کو قبول و منظور اپنے لیے فرمائے، اور ہم جو ہے وہ اس میں سے اپنے لیے عمل کے وہ موتی چنیں کہ جس سے میری اور آپ کی زندگیاں جو ہے وہ روشن ہو جائیں۔ اب دعوت و تبلیغ کا کام جب پورا ہو گیا اور رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر و تشکیل عمل میں آ گئی، تو اب پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اختتام کے قریب ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو 10 ہجری میں یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا تو رخصت کرتے ہوئے فرمایا، اے معاذ، غالباً تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد نہ مل سکو گے، غالباً میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے رونے لگے۔ در حقیقت اللہ چاہتا تھا کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے ثمرات دکھلا دے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سال تک جو ہے وہ اتنی تکلیفیں جو ہے وہ صحیح تھیں۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کو نشان راہ اللہ نے بنا دیا میرے اور آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذیقعد میں 4 دن باقی تھے کہ کوچ کی تیاری فرمائی، بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہمت پہنا، چادر اوڑی، قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنایا اور ظہر کے بعد کوچ فرمایا اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی اور پھر رات پر خیمہ زن رہے۔ آپ جانتی ہیں نا کہ اس سے پہلے پیچھے جو حج ہوا تھا وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ کے جو ہے وہ امامت میں ہوا تھا، اور اس وقت تک مشرکین، کفار اور مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے حج کر رہے تھے، لیکن اس موقع پہ سورہ توبہ کی آیات جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی اور ان کو اس سے روک دیا گیا تھا، تو اس وجہ سے پھر وہاں پہ مشرکین کا آنا جب روک دیا گیا تو اگلے سال ظاہر ہے یہ وہ سال تھا جس میں پیغمبر میں خود تشریف لے کے گئے اور حج کروایا، تو اس میں صرف مسلمان جو ہے وہاں پہ حج کے لیے آئے۔
اور جو آخری وہ پہلا حج تھا جس میں حضرت ابوبکر صدیق کی امامت میں ہوا، اس میں مشرکین نے اپنے طریقے سے کیا اور مسلمانوں نے اپنے طریقے سے، لیکن وہاں پہ پھر ان کا آنا بالکل بند کر دیا گیا، جو ہم سورہ توبہ میں بھی پڑھتے ہیں نا، برات کا اظہار جس میں کیا گیا ان سے۔ تو پھر یہاں پہ پھر پیارے سے جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے طریقے بھی بتائے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے۔ پھر ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے غسل فرمایا۔ اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر اور سر مبارک پر اپنے ہاتھ سے زریرہ اور مشک آمیز خوشبو لگائی۔ خوشبو کی چمک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ اور داڑھی میں دکھائی پڑتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشبو دھوئی نہیں بلکہ برقرار رکھی۔ پھر اپنا تہمت پہنا، چادر اوڑھی، 2 رکعت نماز ظہر کی ادا کی۔ اس کے بعد مصلی ہی پر حج اور عمرہ دونوں کے ساتھ احرام باندھتے ہوئے صدائے لبیک بلند کی۔ پھر باہر تشریف لائے، قصوہ جو آپ کی اونٹنی کا نام ہے، دوبارہ صدائے لبیک بلند کی جب اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے۔ اس کے بعد اونٹنی پر سوار کھلے میدان میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ بھی لبیک پکارا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتہ بھر بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر شام مکہ کے قریب پہنچے تو ذی طویٰ میں ٹھہر گئے، وہی رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھ کر غسل فرمایا۔ پھر مکہ میں صبح دم داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذی الحج 10 ہجری کا دن تھا۔ راستے میں 8 راتیں گزری تھی اور اس طرف 7 سے اس مسافت کا بھی یہی حساب ہے۔ مسجد حرام پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کی، مگر احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے جو ہے وہ جانور بھی ساتھ لے کے آئے تھے۔ صحابہ کرام بھی یہ عمل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا اور انہوں نے پھر احرام جو ہے وہ کھولے۔ اور پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 8 ذی الحج آپ مینا میں تشریف لے گئے، وہاں 9 ذی الحج کی صبح تک قیام فرمایا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر 5 وقت کی نمازیں وہیں پڑھی۔ پھر اتنی دیر توقف فرمایا کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے، وہاں پہنچے تو وادی نمرہ میں جو ہے وہ قبہ تیار تھا، اسی میں نزول فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قصوہ پر کجاوا کسا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایک جامعہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد تو اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں پہلا جس کا خون میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا، انہی ایام میں قبیلہ حذیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اب یہ دیکھیں میری اور آپ کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے آخری حجۃ الوداع کے موقع پہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کا کہہ رہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں۔ اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔ اور میں تمہیں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ لوگوں یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے۔ اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا کہ کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنی جو ہے انگلی مبارک شہادت کی جو ہے وہ آسمان کی طرف کی اور فرمایا
3 بار فرمایا کہ اللہ گواہ رہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ربیعہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے، یعنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا رہے تھے اور آگے وہ کھڑے تھے، وہ آگے تک پہنچا رہے تھے، اسی طرح کرتے کرتے آگے تک پیغام پہنچ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو چکے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ دریافت کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ فرمایا کہ کمال کے بعد زوال آنا ہی ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ انہیں پتہ چل گیا اس آیت سے، جب اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو انہیں پتہ چل گیا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان اور اقامت کہی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد حضرت بلال نے پھر اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائے وقوف پر تشریف لے گئے، اپنی اونٹنی قصوہ کا شکم چٹانوں کی جانب کیا اور پیدل چلنے والوں کی راہ میں واقعہ رتیلے تودے کو سامنے کیا اور قبلہ رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا، تھوڑی زردی ختم ہوئی۔ یہ ساری منظر کشی جو ہے نا، یہ صحابہ کرام نے بتایا، ایک ایک لفظ جو ہے وہ احادیث میں محفوظ ہے جو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے۔ یہ بین سسم کا حج بھی، تاکہ ہم قیامت تک کے لیے حج کا طریقہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے کلام پاک کو محفوظ کیا، اسی طرح سیرت کو بھی ہمارے پاس پہنچانے کا انتظام کیا، اور قیامت تک کے لیے سیرت اسی طرح پڑھی جاتی رہے گی، اس کے اوپر لکھا جاتا رہے گا اور ہر فرد مسلمان تک اس کا پیغام پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور پھر تھوڑی تھوڑی زردی جب ختم ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت سے پڑھی، درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور طلوع فجر تک جو ہے وہ لیٹے رہے، البتہ صبح نمودار ہوتے ہی اذان و اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد قصوہ پر سوار ہو کر معاشر حرام تشریف لائے اور قبلہ رو ہو کر اللہ سے دعا کی، اس کی تکبیر و تحلیل اور توحید کے کلمات کہے، یہاں اتنی دیر تک ٹھہرے رہے کہ خوب اجالا ہو گیا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے منا کے لیے روانہ ہو گئے اور اب کی بار حضرت فضل بن عباس کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ وطن میں پہنچے تو سواری کو ذرا تیزی سے دوڑایا، پھر درمیانی راستہ جمرہ کبریٰ پر نکلتا ہے، اس سے چل کر جمرہ کبریٰ پر پہنچے۔ اس زمانے میں وہاں ایک درخت بھی تھا اور جمرہ کبریٰ اس درخت کی نسبت سے بھی معروف تھا، اور وہاں پہ پھر جو ہے وہ 7 کنکریاں آپ کو پتہ ہے جو مارتے ہیں۔ پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے اور باقی حضرت علی کے سپرد کیے، 37 انہوں نے اونٹ ذبح کیے، اور اس طرح 100 اونٹ کی جو ہے وہ تعداد پوری ہو گئی۔ پھر قربانی کا گوشت جو ہے وہ پکا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے سے نے پھر تناول فرمایا۔ پھر پیارے وسلم سوار ہو کر مکہ تشریف لے گئے، بیت اللہ کا طواف فرمایا، اسے طواف افاضہ کہتے ہیں، اور مکہ ہی میں ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ پھر چاہے زمزم پر بنو عبد المطلب کے پاس گئے اور حجاج کرام کا زمزم کو پانی پلا رہے تھے تو ان کا جی چاہا کہ میں بھی ساتھ کھینچ کے پلاؤں، لیکن صرف اس اندیشے سے کہ باقی لوگ بھی ساتھ مل کے یہی کام کرنے سارے صحابہ لگ جائیں گے تو پھر ان سے جو ہے وہ ان کا منصب جو ہے وہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا، جن کی اس کے اوپر ذمہ داری تھی۔ آج پھر یوم نحر تھا، یعنی 10 ذی الحج کی تاریخ تھی۔ نبی کی قسم آج بھی دن چڑھے چاشت کے وقت ایک خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبے کے وقت آپ وسلم خچر پر سوار تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے ارشادات صحابہ کو سنا رہے تھے، یعنی کہ آگے آگے وہ پہنچاتے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام کچھ بیٹھے اور کچھ کھڑے تھے۔ آپ وسلم نے آج کے خطبے میں بھی کل کی بھی کئی باتیں دہرائیں اور جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی آپ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر پھر اسی دن کی جو ہے وہ حیت پر پہنچ گیا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرم ہیں اور 3 پے در پے، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک جو ہے وہ رجب۔
آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ سے ہم خاموش رہے، لوگوں کو لگا شاید اس کا کچھ اور نام رکھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا ذی الحجہ نہیں ہے، تو آپ سب نے کہا ہاں۔ پھر اسی طرح نے وادی کے بارے میں پوچھا، سب نے بتایا کہ خاموش رہے۔ پھر آپ نے خود ہی بتایا کہ کیا یہ ہم مکہ میں نہیں ہیں؟ پھر پوچھا اور سوال کیا اور پھر کہا یہ یوم نحر قربانی کا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو سنو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے آج کے دن کی حرمت ہے، اور تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، لہٰذا دیکھو میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا، آپس میں ایک دوسرے کے گردنے نہ مارنے لگنا۔ بتاؤ کیا میں نے تمہیں تبلیغ کر دی؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ گوار ہو، جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتیں پہنچا دے، کیونکہ بعض وہ افراد جن تک باتیں پہنچائی جاتی ہیں بعض موجودہ سننے والے سے کہیں زیادہ ان باتوں کو فرد و بست کو سمجھ سکیں گے۔ یعنی کہ بعض دفعہ بات جب سیدھی ہم کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے اس سے آگے کسی کو جس کو بتائیں وہ زیادہ عمل کرنے والا ہو۔ اب میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، آپ جا کے آگے کسی کو بتائیں، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ بہتر عمل کرنے والا، یا آپ تک پہنچ گیا تو آپ مجھ سے بھی زیادہ بہتر عمل کرنے والے ہوں۔ تو اس لیے اب یہ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، یہاں پہ آپ کے پاس بکس ہیں، انڈر لائن کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں۔ اب یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کو ذمہ داری لگا کے گئے ہیں کہ جو شخص موجود ہے وہ اس تک بات پہنچا دے جو موجود نہیں ہے۔ اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ان لوگوں تک پیغام پہنچانا جو جتنا جہاں جیسے مجھے سمجھ آ گئی، اور آپ سب یقیناً آگے پیغام پہنچا بھی رہے ہوں گے، اور اس کی بھرپور دعوت بھی دیجیے کہ اس پیغام کو آگے پہنچائیے، قرآن کا بھی پیغام، سیرت کا بھی پیغام، اور جتنے لوگوں تک ہم، جتنے ہمارے رابطے میں ہیں، جتنوں تک ہم جیسے پہنچا سکے۔ آج اب پیغام پہنچانے کی بہت سہولت اور آسانی ہے، سوشل میڈیا کا ساتھ ہے، ایک سٹیٹس لگانا، ایک کسی کو میسج آگے فارورڈ کرنا، ایک گروپ میں ڈال دینا، وہ بات کہاں کی کہاں جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، اور کتنے افراد جو ہے وہ فوری ان تک جو ہے وہ پیغام پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خطبہ فرمایا کہ یاد رکھو کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کے کسی اور پر جرم نہیں کرتا، یعنی اس جرم کی پاداش میں کوئی اور نہیں بلکہ خود مجرم ہی پکڑا جائے گا۔ کوئی جرم کرنے والا اپنے بیٹے پر یا کوئی بیٹا اپنے باپ پر جرم نہیں کرتا، یعنی باپ کے جرم میں بیٹے کو یا بیٹے کے جرم میں باپ کو نہیں پکڑا جائے گا۔ یاد رکھو شیطان مایوس ہو چکا ہے، اب تمہارے اس شہر میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے یہ مایوس ہو چکا، لیکن اپنے جن اعمال کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی، وہ اس سے راضی ہوگا۔ یعنی کہ بہت سے ایسے کام جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن وہ شیطان کی پیروی میں ہوتے ہیں، مجھے اور آپ کو یہاں اس سے جو ہے وہ خبردار کر دیا گیا۔ اور پھر پیارے نبی کی سسم مناسک حج سے جب فارغ ہوئے تو سواری کا رخ مدینہ منورہ کی راہ پر ڈال دیا، اس لیے نہیں کہ وہاں پہنچ کر راحت فرمائے، بلکہ اس لیے کہ اب پھر اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں ایک نئی جد و جہد کا آغاز فرمائے۔ اور وہ نئی جد و جہد کیا تھی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری فوجی مہم تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی، کیونکہ رومن امپائر کو کبریائی گوارا نہ تھی، وہ اسلام اور اہل اسلام کے زدہ رہنے کا حق تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر 11 ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی اور حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سپہ سالار مقرر فرماتے ہوئے فرمایا، حکم دیا کہ بلقا کا علاقہ اور روم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے روند آؤ، یعنی کہ یہاں تک تم چلے جاؤ۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کو خوفزدہ کرتے ہوئے ان کی حدود پر واقع عرب قبائل جو ہیں ان کا اعتماد بحال کیا جائے، اور کسی کو یہ تصور کرنے کی گنجائش نہ دی جائے کہ کلیسا کے تشدد پر کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے۔ ایک واقعہ بھی ہوا تھا نا کہ انہوں نے جو ہے وہ جو حضرت فروا بن عمر جزامی کے ساتھ پیش آیا تھا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو سب لوگوں نے اس کے اوپر کہ حضرت زید کی اس وقت جو ہے وہ زید بن اسامہ بن زید جو تھے ان کی اس وقت جو عمر جو تھی وہ 18 سال تھی، اور بہت بہت اکابر صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق اور بڑے بڑے صحابہ کرام اس میں جو ہے وہ ساتھ تھے فوج میں نا، تو لوگوں کو لگا کہ سپہ سالاری کے لیے یہ جو ہے وہ نوجوان ہے، وہ چھوٹے ہیں، باقی صحابہ ہیں، ان میں سے کسی کو ہونا چاہیے۔ تو جب پیارے وسلم کے پاس کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ان کی سپہ سالاری پر تانا زنی کر رہے ہو تو ان سے پہلے ان کے والد کی سپہ سالاری پر تانا زنی کر چکے ہو،
کو، حالانکہ وہ خدا کی قسم سپاسلاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے، اور یہ بھی ان کے بعد میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ پیارے ہم ینگز کو آگے کرتے تھے، یوتھ کو آگے کرتے تھے۔ جب آپ نے دعوت دی تو یوتھ میں سے بہت سارے افراد، میں نے آغاز میں آپ کو سیرت پڑھاتے ہوئے بتایا نا، صحابہ کرام کی عمریں بھی بتائیں جو اس وقت شامل ہوئے تھے، 17، 18، 28، 29، 30۔ سب سے زیادہ ابو بکر صدیق کی عمر تھی اور وہ بھی اتنی ہی تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ تو اب بھی پیارے سسم ان کو، کیونکہ نوجوانوں میں وہ قوت ہوتی ہے، وہ طاقت ہوتی ہے، وہ جوش جذبہ ہوتا ہے کہ وہ جس بات کی طرف چل پڑتے ہیں اس کو کر کے چھوڑتے ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام حضرت اسامہ کے گرد جمع ہو کے ان کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور یہ مدینہ سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب آگے نہ بڑھ سکا، بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں وہی ٹھہرنے پر مجبور ہو گیا، اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ لشکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ وصال کا وقت ہے، اور اس کے بعد ابوبکر صدیق کے خلیفہ بننے کا، تو یہ یہاں پہ فوجی مہم رک گئی، اور اس کے بعد ان کی سب سے پہلی تھی جو وہاں سے جو ہے وہ روانہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت کی ان ساری باتوں اور چیزوں پہ اور پیارے سسم کی زندگی کی سب سے بڑی سنت کے اوپر بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔